چھوٹی سی ایک لہر آئی تھی بھوپال میں، یاد ہے وہ جب بھوپال میں گیس کانڈ ہوا تھا؟ مجھے جب وہاں کے نوجوانوں نے بلایا، ابھی تقریباً کوئی 9 سال 8 سال پہلے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ گیس کانڈ کہاں ہوا، تو وہ جگہ مجھے دکھایا ان لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب جب گیس یہاں نکلی تھی اور لوگ مرے تھے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ یہ دنیا کی کنڈیشن تھی ایک ہلکی سی گیس کے آگے۔ جو لوگ منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے، اور جو منہ کھلا ہوا تھا جن کا وہ سب مر گئے۔ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بستر پہ بھاگ رہی تھی۔ جب دنیا میں ایک ہلکا سا گیس کانڈ کا یہ حال تھا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، تو قرآن نے یہ کون سا غلط کہہ دیا کہ قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنے پوسنے والا ہے، اور یاد کرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بھوکمپ بہت خطرناک ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ عورت ہو یا جانور ہو، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، یہ کلو میں ہر جاندار شامل ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تم دیکھو گے ہر حاملہ، چاہے وہ عورت ہو یا جانور، ہر حاملہ چیزیں اپنے حمل کو مارے خوف دہشت کے گرا دیں گی۔ لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، حالانکہ شراب کا گھونٹ انہوں نے نہیں پیا ہوگا، شراب کا جام نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن تمہارے رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اس کو دیکھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی، ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل، ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گے۔ جب بھوپال کی گیس کانڈ، دنیا کی ایک ہلکی سی گیس کا یہ حال ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو چھوڑ رہی ہے، تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا تصور ذرا ہم اپنے دماغ کے اندر لائیں اور سوچیں کیا ہوگا۔ اور پھر وہاں مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا کہ چلو مر جائیں تو جھمیلا ختم ہو جائے، مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا۔ یہاں بے نمازی کا سر کچل دیا گیا، پتھر مارا، سر کچل گیا، بھیجا باہر، مر گیا، جب تک فرشتہ پتھر اٹھا رہا ہے تب تک اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، پھر آؤ، پھر مارا، تب تک پتھر اٹھا رہا، تب تک اس کو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہم تمہیں مرنے دیں گے نہ تمہیں زندہ ہی رہنے دیا جائے گا، نہ مرنے دیں گے کہ چلو اب اس عذاب سے چھٹکارا پا گئے، نہ زندہ رہنے دیا جائے گا کہ چلو اب زندگی میں عیش و آرام کرتے رہو، نہیں، مارا جائے گا، جلایا جائے گا، مارا جائے گا، جلایا جائے گا۔ بدلناہم جلودن، جب ایک بار چمڑی جل کر راکھ، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑیاں جل کر جھلس جائیں گی، ہم اس چمڑی کی جگہ پر دوسری چمڑی ان کے جسم پہ چڑھا دیں گے۔ یہ عذاب کے منظر اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے نیک اعمال میں آگے بڑھنا، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے جہنم کا خوف، عذاب قبر کا خوف، اور معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا تصور ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ کس کام کے ہیں؟ اور غور کرو بخاری شریف کا وہ منظر،
اس صحابی نے کون سا برا کام کیا تھا؟ احد کے میدان میں لڑ رہا ہے، سب سے پہلے تیر اسی نے چلایا، کافر پر وہی قہر بن کے برپا ہوا، برسا، جس کافر کے مجمع میں گھسا چیرتا چلا گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کہنے لگے بڑا دیکھو کتنا بہادر آدمی ہے، چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا کافروں کے مجمع میں گھس رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہاں لیکن ہے تو وہ جہنمی۔ کبھی سوچا اس منظر کے بارے میں ہم نے؟ اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے نیک عمل میں کوئی کمی نہیں کی، اس صحابی رسول نماز وقت پہ پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی۔ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آگے، لیکن اللہ کے نبی پیشین گوئی کر رہے ہیں، ہے تو جہنمی۔ وہ صحابی کہتے مجھے بڑا تجسس ہوا، ایک آدمی اتنا اچھا کام کر رہا ہو اور یہ جہنمی کیسے کہتے ہیں؟ میں اس کی جاسوسی کرنے لگا کہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں بہت دیر لڑنے کے بعد، کئی کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ صحابی بھی زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، نڈھال پڑے ہوئے ہیں، لیکن زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، انہوں نے تلوار زمین کی اوپر گاڑی اور دونوں سینوں کے بیچ یہ پسلیاں جو تھیں وہاں پر تلوار پر کی نوک پر رکھ لیا اور اپنا پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے جو دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چونکہ یہ پہلے سے مسلمان تھے اس لیے اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ تم تو پہلے ہی سے مومن ہو، آج خاص طور پر کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس کو آپ نے جہنمی کہا ہے، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی زخموں کی تاب نہ لا سکا، زخموں کو برداشت نہ کر سکا، اس کے درد و تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار زمین پر گاڑ کر اپنا وزن تلوار پر رکھ کر موت کے لانے میں جلدی کر لی ہے، موت کے سلسلے میں جلدی کر لی ہے، عجلت سے کام لیا ہے۔ اللہ کے نبی یہیں سے فرماتے ہیں ہاں ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس حد تک کرتا ہے کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہیں سے اس کا ارادہ بدلتا ہے اور وہ جہنم جیسے عمل کر کے جہنمی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نیک اعمال میں آگے بڑھو، بہت اچھا ہے یہ موضوع، لیکن اس صحابی نے نیک اعمال میں کتنا آگے تھے؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی تہجد چھوڑی ہوگی؟ لیکن انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر پر ہوتا ہے۔ جب آپ نیک عمل کریں تو یہ بھی کہیں کہ اے اللہ یہ نیک عمل ہم سے زندگی بھر ہوتا رہے، جب دعا کریں تو یہ کریں اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا۔ صرف اتنی دعا کافی نہیں ہے، اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی فرمانا، کیونکہ اسلام پر زندگی بھر عمل کرنے کا والا بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے، زندگی بھر اسلام پر عمل کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے۔ دیکھیے یہ صحابی زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عمل زندگی بھر اسلام پر رہے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، کیونکہ اصل خاتمہ ہے خاتمہ ایمان پر۔ اس لیے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ آخری جملہ لا الہ الا اللہ، یہ توفیق اسی کو ہوگی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا یہ جو کھڑا ہے نا یہ کہا یہاں تو کوئی نہیں دکھ رہا، کون کھڑا ہے؟ کہا تمہیں نہیں دکھے گا، یہ مجھے دکھ رہا ہے اور اس کا دکھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ میری موت کا وقت ہے۔
یہ شیطان ہے جو مجھے دکھائی دے رہا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے آئی امام مالک زندگی بھر میں نے تمہارا پیچھا کیا لیکن تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکا، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے پاس توحید کی حالت میں جا رہے ہو، اللہ سے راضی راضی، اللہ کی رضامندی پر تمہارا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو امام مالک کہہ رہے ہیں میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی ابھی میرا خاتمہ ہوا نہیں اور تو ابھی تک میرے سامنے کھڑا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخری وقت میں بھی تو کوئی گناہ کا کام مجھ سے نہ کروا جائے، آخری وقت میں کوئی غلط حرکت مجھ سے نہ کروا جائے۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت کے یہ جملے انہوں نے استعمال کیے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر نیک اعمال کرنے کے باوجود اطمینان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس خوشی خوشی جا رہے ہیں، اپنے اعمال صالح کے مطابق کیسے جا رہے ہیں، کیونکہ آخری وقت بھی یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کچھ غلط عمل کرا جائے۔